السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور میری آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں، جو لائک کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور کلک کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج میں دیکھ رہا تھا بہت سے سوالات آئے ہوئے تھے ای میل کے اوپر، جو کامنٹ سیکشن ہے اس میں جو سب سے سمجھتا ہوں کہ ریلیونٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ وزٹ ویزا کب کھلے گا، فلائٹس کب کھلیں گی۔ سب سے جو ریلیونٹ سوال ہے وہ یہ ہے جن لوگوں کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ 1 جولائی کو ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے، کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ 14 جولائی کو ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا سوال دینا میں سمجھتا ہوں کہ ترجیحی بنیاد پر سوال کا جواب دینا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا۔ اچھا، موضوع تو میرے دو ہیں، ایک تو یہ ہے اور دوسرا جو ہے جو ویکسینیشن کے حوالے سے۔ تو ایسے لوگ جن کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، ان کو میں ایک چیز کی یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ جس طرح گزشتہ سال یو اے ای کی گورنمنٹ نے لوگوں کو ریلیکسیشن دی تھی، لوگوں کو ایکسٹینشن دی تھی، ایک گریس پیریڈ دیا تھا، توسیع کر دی تھی، اسی طرح اس سال بھی کیا جائے گا، لیکن ایسا اناؤنس اس وقت کیا جائے گا جب فلائٹس کھولنے کا اعلان کیا جائے گا۔ اب فلائٹس کھولنے کے حوالے سے میں نے اپنی اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو باقاعدہ ثبوت کے ساتھ دکھایا تھا کہ 30 جون تک تو ایمریٹس کی آنے اور جانے والی فلائٹس جو ہیں وہ لکھا ہوا ہے کہ ناٹ اویلیبل، ناٹ اپلیکیبل۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 30 جون کے بعد بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید 15 جولائی، لیکن میرا ذاتی ماننا یہ ہے کہ اگر 1 جولائی کو پاکستان سے یو اے ای کی فلائٹس کو نہ کھولا گیا، انڈیا سے یو اے ای کی فلائٹس کو نہ کھولا گیا، تو پھر عید کے بعد ان فلائٹس کو کھولا جائے گا۔ اب آتے ہیں ویکسینیشن کی جانب۔ یہ آپ کے لیے خبر نہیں ہونی چاہیے، جو میرے پرانے ویورز ہیں، اگر آپ کو یاد ہو میں نے گزشتہ سال تقریباً دسمبر کے مہینے میں، نومبر یا دسمبر کے مہینے میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو ویکسینیشن والا عمل ہے اس میں ایک وقت آئے گا، اس کو کہا جائے گا ویکسینیشن پاسپورٹ، ویکسینیشن سرٹیفکیٹ، آپ اس کو جو بھی نام دے دیں وہ آپ کے لیے لازمی قرار دیا جائے گا، خاص طور پر اگر آپ نے یو اے ای کے ریزیڈنٹ ہیں، ویکسین نہیں لگوائی، یا یو اے ای جانا چاہتے ہیں ایز اے وزٹر یا ٹورسٹ اور آپ نے ویکسین نہیں لگوائی، تو آپ کے پاس ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کا ہونا لازمی ہے۔ اب ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اسی طرح ہے یا پاسپورٹ اسی طرح ہے جس طرح کسی زمانے میں ہم لوگ ملک سے باہر جاتے تھے تو ہمارے ٹی بی اور پولیو وغیرہ کی 3-4 بیماریوں کے سرٹیفکیٹ ہم سے لیے جاتے تھے یا مانگے جاتے تھے۔ اب اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو میں سمجھتا ہوں، جن لوگوں نے یو اے ای میں سائنو فارم کی ویکسین لگوا رکھی ہے، جن دونوں ڈوزز لگوا رکھی ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس تو یہ سرٹیفکیٹ ہوگا۔ اب جن لوگوں نے ایک ڈوز وہاں پہ لگوائی ہے وہ اب پاکستان آ چکے ہیں تو ان کو دوسری ڈوز اسی ویکسین کی پاکستان میں لگوانی چاہیے۔ ایشو یہ ہے کہ اب وہ لوگ جو پاکستان سے سعودی عربیہ جانا چاہتے ہیں، سعودی عرب سائنو فارم ویکسین کو نہیں مانتا، ان کا یہ کہنا ہے یا ماننا ہے کہ یہ ویکسین درست نہیں ہے، لیکن WHO نے اس ویکسین کو منظور کیا ہوا ہے، لہذا کیونکہ تقریباً 60% افراد کو تو یو اے ای میں یہی ویکسین لگی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ آخر میں امپورٹنٹ بات یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان سے اب بیرون ملک جانے والوں کے لیے فائزر کی ویکسین اویلیبل یا دستیاب ہو چکی ہے، بڑے شہروں میں یہ مل رہی ہے۔ اب تو پاکستان میں
سنگل ڈوز کی ویکسین بھی اویلیبل یا دستیاب ہے ہنگامی صورتحال میں استعمال کے لیے. سائنو فارم تو ہے ہی اور مزید ویکسین آ رہی ہے. اب جن لوگوں نے یو اے ای سے مجھے یہ سوالات بھیجے ہیں، اب ان کے لیے ایشو یہ ہے کہ عید الاضحیٰ پہ وہ عید الفطر پر نہیں آ سکے. انہوں نے مارچ میں آنا تھا، وہ مئی میں نہیں آ سکے. اب وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ان کی چھٹیاں جو ہیں وہ اگر 2 مرتبہ وہ اپنی چھٹیاں آگے کر چکے ہیں تو تیسری مرتبہ جو ہے وہ اگر پاکستان نہ آ سکے یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی تو ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی جائیں گی یا ان کو اپنی چھٹیاں یو اے ای میں گزارنا پڑیں گی. اب صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ گورنمنٹ وہاں کی کب اپنے ویزے کھولنے کا اعلان کرتی ہے، کب اپنی فلائٹس اوپن کرنے کا اعلان کرتی ہے، کب پاکستان سے یو اے کی جو فلائٹس ہیں وہ جانا شروع ہوتی ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ اگر پہلے 10 فلائٹس روزانہ پاکستان آتی تھیں دبئی سے، شارجہ سے، جو دبئی سے اپنا ابوظہبی سے، اب 3 فلائٹس آ رہی ہیں. اور ایمریٹس اور اتحاد نے تو میرا خیال ہے تقریباً اپنا آپریشن وہاں سے یو اے ای سے پاکستان کے لیے بند کر رکھا ہے. ایک دو صاحب نے، میں ان کا کامنٹس دیکھ رہا تھا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس میں اپنا سامنے آنے کی، لائم لائٹ میں آنے کی، کہ جناب آپ کا ٹائٹل اور ڈسکرپشن ایک ہونا چاہیے. اور میرے بھائیوں پہلے تو یہ دیکھ لو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ڈسکرپشن کسے کہتے ہیں، ٹائٹل کسے کہتے ہیں اور تھم نیل کسے کہتے ہیں. میری کوئی ویڈیو ایسی نہیں ہے جس میں میرا تھم نیل مختلف ہو اور اس کا ٹائٹل مختلف ہو. ٹائٹل میرا ہمیشہ انگریزی میں ہوتا ہے، تھم نیل میرا اردو میں ہوتا ہے، اور تھم نیل اور ٹائٹل میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور ڈسکرپشن ٹوٹلی الگ ہے. ڈسکرپشن میں اکثر میں اپنا ای میل ایڈریس دیتا ہوں. لہذا ایسے دانا دوستوں سے جو اپنے آپ کو عقل کل اور دانشور سمجھتے ہیں، میں ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں. میں الحمدللہ جو لوگ میرے ریگولر ویورز ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں وہ خبر دیتا ہوں جس کی میرے پاس انفارمیشن ہو، جس کی میں تصدیق کر سکوں. میں قطعاً غلط خبر دینے پر بعض اوقات انسان سے غلطی ضرور ہو سکتی ہے. جب غلطی ہو جائے تو دوسرے ویڈیو میں آپ کو معذرت کر لینی چاہیے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں میرے بھائی، وہ ویڈیو نہیں دیکھتے، ویڈیو نہیں دیکھیں گے، لیکن وہ سوال داغ دیں گے نیچے کامنٹ سیکشن میں کہ جناب یہ فلائٹس کب اوپن ہو رہی ہیں. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ پاکستان سے تو فی الحال مستقبل قریب میں مجھے فلائٹس اوپن ہوتے نظر نہیں آ رہی. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.